السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ مسجد خالد ٹیمکر محلہ کے ذمہ داران، ضلعی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ذمہ داران، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جیسا کہ اعلان کے مطابق آپ کو اس بات کی خبر ہے کہ آج کے اس درس یا خطاب کا جو موضوع ہے وہ مسلم معاشرے پر غیر اسلامی تعلیمات کے اثرات، اس موضوع پر آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مسلم معاشرے پر غیر اسلامی تعلیمات کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے کئی سارے گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ اثرات ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے عقائد اور منہج سلف سے ہے، ایک وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی تو عقائد اور منہج سلف سے نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں اثرات قبول کرنے کے نتیجے میں انسان دھیرے دھیرے اور بتدریج عقائد اور منہج کے فساد کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اثرات وہ ہیں جو انسانی زندگی کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، روز مرہ کے ماحول اور جن چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں ان چیزوں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ دو تین گوشے ہیں جس پر کسی حد تک تفصیل کے ساتھ گفتگو آنی چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو رکھی جائے۔ مسلم معاشرے پر غیر اسلامی تعلیمات کے وہ اثرات جن کا تعلق عقائد اور اصول اور ضوابط سے ہے، اس کو کثرت کے ساتھ ہم اپنے معاشرے میں محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مسلمانوں کا عقائد میں تنازل اختیار کر کے شرک و بدعات سے قریب ہو جانا، شرکیات کو انجام دینا، وسیلے کے نام پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، دعائیں کرنے میں وسیلے کے نام پر غیر اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، منت و سماجت کرنا، ان کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا، اور عقائد کے دوسرے بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے پر مرتب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج کے مسلم معاشرے کو اگر باریکی کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بظاہر تو مسلمان کثرت کے ساتھ ہر جگہ پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، نئے نئے مدارس تعمیر ہو رہے ہیں، نئے نئے مراکز تعمیر ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہر گھر میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر جیب میں دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تلخ حقیقت نکل کر کے سامنے آئے گی کہ جیسے جیسے اسلامی دعوت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، ویسے ہی وہ دوسرے مناہج اور باطل افکار سے متاثر ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اصلاح کے بجائے یا اصلاح کے محدود کام کے بجائے ان کی بنیادوں کو متزلزل کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے
جو 5 وقتہ نمازوں میں پہلی صفوں کو نہیں چھوڑتے، تہجد گزار ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں اور بظاہر متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو عقائد میں کہیں صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں صحابہ کرام کی تنقیص کر جاتے ہیں، کہیں منہج صحابہ کے بارے میں تساہل اختیار کر لیتے ہیں، کہیں عقائد کے مسئلے میں مجرمانہ اقدامات کر کے عقائد کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہیں کوئی صورتحال ہے، کہیں کوئی صورتحال ہے۔ تو صورتحال اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کے دور پر بالکل فٹ ہوتی نظر آتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں، ساری ملتیں ٹوٹ پڑیں گی، ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے کٹورے اور برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یہ نازک دور جو ہے یہ کب آنے والا ہے، اس کی شرح و تفسیر کر دیجئے۔ ان لوگوں نے فوراً سوال کیا، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، جب یہ صورتحال ہوگی کہ ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی تو کیا ہم قلت اور اقلیت میں ہوں گے، ہماری تعداد کم اور تھوڑی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، بلکہ تمہاری مثال جھاگ اٹھنے والے سیلاب میں جو جھاگ اٹھتا ہے یا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے تم ہر طرف نظر آؤ گے۔ مسجدیں کثرت سے تعمیر کی جائیں گی، مسلمانوں کی تعداد اقلیت میں ہونے کے باوجود ہندوستان جیسے ملک میں 20 کروڑ سے متجاوز ہے، لیکن حقیقی مسلمان کتنے ہیں جو عقائد کو سمجھتے ہیں، منہج صحابہ کو سمجھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری مثال بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے سیلاب میں کوڑا کرکٹ اور خش و خاشاک اور جھاگ اس پانی کو سمیٹ لیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ویسے ہی ہر جانب تم لوگ ہوگے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پھر سے سوال کیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ یہ چھوٹی سی روایت ہے لیکن موجودہ دور کی جو عکاسی اس میں پیش کر دی گئی ہے اس کے نقاط آپ سمجھتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چھوٹی سی روایت میں بے چینی کے عالم میں صحابہ کرام نے 2 سوالات کیے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے صحابہ کرام جو دین کے فہم پر کمال کی حد تک پہنچ چکے تھے، صحابہ کرام جو دین کا کامل فہم رکھتے تھے، دین کے معاملات میں باریکیوں سے واقف تھے، اتنی زیادہ باریکی سے واقف تھے کہ اگر آپ کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے، اس میں آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، کب انگلیاں کھلی ہوتی تھیں، کب ملی ہوتی تھیں، کب تھوڑی کھلی ہوتی تھی، کب پھیلی ہوتی تھی، یہ ساری کی ساری کیفیتیں۔ رکوع میں آپ کی پیٹھ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سجدے میں آپ کے ہاتھ اور پیٹھ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ کہاں ہوتا تھا، سلام پھیرتے تھے تو آپ کے مبارک گال کو پیچھے سے کتنے لوگ دیکھ لیتے تھے، ساری کی ساری کیفیت صحابہ کرام نے ذکر کی۔ اتنا باریک علم رکھنے والے صحابہ کرام دین کو سیکھنے کے لیے اگر جواب کا علم ہے، جانتے ہیں کہ جواب کیا ملے گا، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ اپنے مربی
اپنے معلم، اپنے مفتی، اپنے عالم اور اپنے جانکار سے اس کی مزید تصدیق کر لیں۔ تو اسی چھوٹی سی روایت میں صحابہ اکرام نے 2 بار سوال کیا کہ کیا ہم قلت میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اور اخیر میں پوچھا کہ ومل وہن یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ کون سا ایسا عربی داں ہوگا جو وہن سے واقف نہ ہو؟ صحابہ کرام عربی کی باریکیوں سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود وہن کی شرح و تفسیر پوچھی، اور پوچھنے کے نتیجے میں کتنا جامع جواب ملا۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا۔ یہاں پر جو جواب صحابہ کرام کے سوال کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک عام آدمی اگر عالم دین سے دین کو سمجھنے کی غرض سے کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب ایک عام آدمی کے جواب کے مانند تو کم از کم نہیں ہوگا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک عالم اپنے مطالعے کے نتیجے میں علم دین کو اس کے اصول و ضوابط سے سیکھنے کے نتیجے میں جو جواب دے گا، وہ جواب کئی سارے پیرایوں میں بڑے آرام کے ساتھ فٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے بہت ساری نصیحتیں پکڑی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی دنیا کی حقیقت بتا دی، اور ساتھ ہی وہ حقیقت بھی بتا دی جس سے آج کا مسلمان کثرت کے ساتھ جوجھ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا داری کی کیفیت۔ دین داری میں بھی دنیا داری داخل کر دی گئی ہے۔ اگر دین کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو دین کی دعوت و تبلیغ میں بھی غیر علماء طبقے کو عوام الناس نے علماء کے طبقے سے آگے کر کے اپنا ہیرو بنا رکھا ہے۔ ان کی ٹی آر پی چیک کرنا، ان کے ویوز دیکھنا، ان کے لائکس دیکھنا، ان کے بارے میں شور مچانا، ان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرنا۔ اور ابھی رات میں ایک خطاب میں تھا، اچانک یہ نقطہ ذہن میں آیا جو میں دوبارہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر معروف سے معروف عالم ربانی، عالم حقیقی آج ابھی اس مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائے تو ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اس سے واقف نہیں ہوگی۔ وہ آرام سے آ کے سادگی کے ساتھ بیٹھے گا، لیکن وہی کوئی غیر عالم جو یوٹیوب پر یا اسکرین پر چھایا رہتا ہے، اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے عام کرتا ہے، فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہی اگر راستے پر آ کر کے روڈ پر کھڑا ہو جائے تو ہمارا نوجوان اس کو کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے نہ جانے کون کون سی حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بلانے کے لیے، جہالت پر مبنی اس کی باتوں کو سننے کے لیے، مال و دولت کی ریل پین لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن علماء کرام اجنبیت کی زندگی گزاریں، کوئی ان کو پہچانے نہ پہچانے، کوئی ان کی بات سنے نہ سنے، اس کے باوجود ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دور جو ہے حقیقت کے برعکس والا دور ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب سچائی کو جھوٹ سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا، جب خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امین کو خیانت کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حقائق تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے کی ایک اسپرٹ ہوگی مسلمانوں کے اندر، دنیا میں مر مٹنے کا ایک جذبہ ہوگا اور موت کو بھول جائیں گے۔ یہ مر مٹنے کا جذبہ آج سوشل میڈیا کے دور میں، چمک دمک کے دور میں، غیر علماء واعظین کے غلبے کے دور میں، جاہلوں کو مفتی بنانے کے دور میں، حقیقت میں دنیا سے محبت کی صحیح تعبیر اگر آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو یہ تعبیر آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں ایمان کی کمزوری،
دین کو فہم کی کمزوری دین سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوگی، اور اس کی دو بنیادی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ تم دین سے دور ہو کر کے دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، تمہارے لیے پیسہ، مال و دولت، کیمرے کی چمک دمک، ٹیپ ٹاپ شہرت طلبی، ویوز، ٹی آر پی، لائکس، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اولین حیثیت پر آ جائیں گے، اور دین کی دعوت و تبلیغ ثانوی حیثیت پر چلی جائے گی۔ اور حقیقت یہی ہے، جو لوگ دنیا میں شہرت طلبی کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اولن تو ان میں سے بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کا سامنا کرنے کے شرعی نقطہ نظر سے حقدار ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی حقدار ہے لیکن اس کے یہاں دنیا کی شہرت یہ غالب ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے نہیں عن المنکر کے فریضے پر کاری ضرب لگائی جاتی ہے کہ اگر ہم لوگوں پر تنقیدیں کریں گے، لوگوں کے عیوب کو بیان کریں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے ویڈیوز کم دیکھے جائیں گے، چھوٹے ویڈیوز بنائے جائیں، سلگتے ہوئے موضوعات پر ویڈیوز بنائے جائیں، چاہے منہج سلف اور قرآن و سنت کا حقیقی مفہوم کنارے ہو جائے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو میں آج کے اس درس میں یا خطاب میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی صراحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے مسلم معاشرے پر غیر اسلامی تعلیمات کے اثرات۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کو کئی سارے گوشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک گوشہ ہے عقائد کے سے متعلق۔ عقائد کے باب میں مسلمانوں نے غیر اسلامی تعلیمات کے کون سے اثرات قبول کیے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی صراحت کر دینا ضروری ہے کہ غیر اسلامی تعلیمات سے مراد غیر مسلموں کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کے نام پر غلط فہم اور غلط اصول و ضوابط پر مبنی وہ دعوت و تبلیغ ہے جو غیر منہجی ہے، منہج سلف سے دور ہٹ کر وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جتنا نقصان آستین کے سانپ پہنچا رہے ہیں، اتنا نقصان غیر مذہبی لوگ یا اسلام دشمن لوگ نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان اسلام سے جتنا دور ہوتا ہے، دور کرنے میں، اسلام کی غلط تعبیرات پیش کرنے میں عام طور سے خود مسلمانوں کا اختیار اور کام ہوتا ہے۔ خود مسلمانوں کو غیر اسلامی تعلیمات کی جانب ڈھکیل دیتے ہیں، اور جب وہ ڈھکیل دیے جاتے ہیں تو غیر مسلموں کا تسلط رب کائنات کی جانب سے فطری طور سے ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ساری خطاؤں کو، بہت ساری لغزشوں کو اور بہت سارے تساہلات کو معاف کرنے والا ہے۔ تو مسلمان خود مسلمانوں کو غلط انداز کی دعوت و تبلیغ میں ملوث کر کے دین کے نام پر بدعات کو سنت کی کیفیت میں پیش کر کے دین کے نام پر غیر دینی امور کو دین کے نام پر مسلمانوں کے درمیان رواج دے کر کے پہلے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمانوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دین سے دوری کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ مصیبت لاحق ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فطری طور سے ان پر اغیار کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تماشا دیکھیے، یہی دین سے دور کرنے والے واعظین جو قرآن و سنت کی تعبیرات سے حقیقت میں واقف نہیں ہیں اور مسلمانوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں، جو سبب بنتے ہیں اغیار کے تسلط کا، یہی کمزور لوگ، یہی جاہل لوگ جو مسلمانوں کو اب تک گمراہ کرتے رہے ہیں،
یہی نکل کر کے جب غیر اسلامی یا غیر مسلموں کا تسلط مسلمانوں پر ہوتا ہے تو ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں مظاہرے کرتے ہیں، اخوانیوں کے مناہج کو اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں سے نکال کر کے بے امنی اور بد امنی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سسٹم میں ایک ایسی چیز ہے جو چین ہے، ایک اس کی کڑی اگر کمزور ہو گئی تو پوری چین کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں غیر اسلامی تہذیب کو کسی بھی صورت میں گوارا نہ کریں، کسی بھی صورت میں برداشت نہ کریں۔ اول وہلہ میں، ابتدائی شکل میں اگر ذرا سا بھی غیر اسلامی تہذیب کا کوئی شائبہ یا اس کا اثر مسلمانوں کے معاشرے میں داخل ہونے لگا ہے تو ابتدائی شکل میں ہمارے خاندانوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری جمعیتوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مدرسوں میں ایسی باغیرت شخصیتیں اور علماء ہونے چاہیے جو سختی کے ساتھ اس تہذیب کے داخلے کو روک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطیرہ آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں اور حجرے میں داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر ایک چادر لٹکا دی تھی جس پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ چاہتے تو اما عائشہ کو سمجھا دیتے کہ ایسا نہ کرنا، اس کو نکال کر کے بٹور کر کے رکھ دو، لیکن آپ غضبناک ہو گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا اور پردے کو نوچ کر کے آپ نے پھینک دیا کہ اس انداز کی چیز اگر مسلمانوں میں داخل ہو گئی تو مسلمان دھیرے دھیرے غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر کے جہاں اپنے عقائد اور منہج کو تباہ کرے گا وہیں اپنے معاملات کو بھی تباہ کر دے گا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا نسخہ دیکھ لیا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ غضبناک ہو گئے تھے، چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی رسول جس کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول بھی ہوا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر پاتا۔ اور عجیب لطیفہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلیس سے زیادہ دردناک عذاب جہنم میں دیا جائے گا، آج وہ شیطان کی وہ نسل جو دنیا میں یہاں پر موجود ہے وہ آج بھی باب عمر سے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونے کی جرات نہیں رکھتی۔ رعب کا یہ عالم ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کے رعب کا یہ عالم ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر میں لے جایا گیا تو آپ جب جنت میں لے جائے گئے تو آپ نے واپس آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ذکر فرمایا، صحیح روایت سے ثابت ہے، فرمایا کہ مجھ کو جنت میں ایک قصر اور محل دکھایا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو اے عمر تمہاری غیرت نے اس قصر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اوپر اس انداز کی غیرت کروں گا؟ یہ صورتحال تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی، خودداری کی، حمیت کی، یہ صورتحال تھی ان کی ایمانی غیرت کی۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب تورات کا نسخہ دیکھا غضبناک ہو گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، تل ملانے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ شاید میں نے غلطی کر دی تو فرمایا آمنت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہوں، اور
دین اسلام کو اپنا دین تسلیم کرتا ہوں. یہ صورتحال تھی. اور آج کے دور میں قرآن و سنت اور منہج سلف کو چھوڑ کر کے لوگ اپنی رائے قائم کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کریں. اس کے باوجود اس دعوت و تبلیغ کو اسلامی نام دیا جائے, اسلامی دعوت و تبلیغ کہا جائے, لوگ غیر علماء پر اعتماد کریں, پھر بھی اس کو اسلامی دعوت کا نام دیا جائے. آج کے دور میں لوگ غیر اسلامی چیز کو اسلام قرار دیں, اس کے باوجود ہماری غیرت بیدار نہ ہو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج وہ روایت بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹ کو سچ کہا جائے گا, سچ کو جھوٹ کہا جائے گا, امانت دار کو خیانت والا کہا جائے گا, اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. ہر چیز بدل جائے گی, ہر چیز پلٹ جائے گی. آج کے دور میں دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر دیا جاتا ہے. اور ہم میں کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں, ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اللہ کی قسم غیر اسلامی تعلیمات یا اسلام کی غلط تعبیرات کے بارے میں آج خود ہمارے اندر غیر مقلد ہونے کے باوجود شخصیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ ایک غیر عالم دین, واعظ, ڈاکٹر, انجینئر یا کسی انداز کا کوئی دوسرا شخص, ایڈوکیٹ یا کوئی بات کہہ دے تو عالم دین کہتے کہتے تھک جائے, اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن غیر علماء واعظین کو اپنے لیے اسوہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا. ہر جمعے کو منبر کی زینت بن کر کے یہ علماء آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے خطبات جمعہ پیش کریں. یہ علماء کرام 8 سال 10 سال تک علماء کی اور مدارس اسلامیہ کی زندگی میں ساری مشکلات برداشت کر کے علم دین کو حاصل کریں. نہ کھانے کے لیے سامان ہو, نہ عیش و آرام کے امکانات ہوں, اور اس کے بعد یہ نکل کر کے آئے تو ہمارے گھر کا تبرک بن کر کے رہ جائے کہ کوئی مرے گا تو جنازے کے لیے گزارش کریں گے, کسی کا نکاح ہوگا تو نکاح پڑھانے کے لیے گزارش کریں گے, اور حقارت سے دیکھنا ہوگا تو اپنے گھروں سے باہر کر دیں گے, معمولی انداز سے اس کے ساتھ تعامل کریں گے, اس کی توہین و تنقیص کریں گے. تو غیر اسلامی تہذیب کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ہم نے منہج سلف سے کنارہ کشی اختیار کر لی, ہم نے قرآن و سنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اور اللہ کی قسم منہج سلف کو اگر آپ کو سمجھنا ہے, قرآن و سنت کو فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے مطابق اپنی زندگی میں اتارنا ہے, اس کا شعور اور فہم پیدا کرنا ہے, تو اللہ کی قسم یہی علماء کرام اس کے منبع و مصدر ہیں, یہی مسجدیں اس کے مصادر ہیں, یہی مدارس اسلامیہ اس کے لیے منبع و مصدر اور چشمے صافی کی حیثیت رکھتے ہیں. انہی میں قال اللہ اور قال رسول کا درس دیا جاتا ہے, انہی میں باریک بینی کے ساتھ دین کے اصول و ضوابط پڑھائے جاتے ہیں, انہی میں بیٹھا کر کے لوگوں کو ماج ماج کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر ظاہری چیز جو قرآن سے یہ حدیث سے ظاہری مفہوم اور معنی کے طور پر سمجھ لی جائے وہ شریعت اور منہج کا حصہ نہیں ہوتی, بلکہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا, ان کے فہم پر اتارنا, اس کے مطابق شعور پیدا کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, یہ اصل دین ہے. دین کو بظاہر قرآن کی آیتیں اور سورتوں کے نمبر, حدیث کے نمبرات بیان کر کے اس کے ظاہری ترجمے کو پیش کرنے والے, رٹ رٹ کر کے تقریریں لوگوں کے سامنے پیش کر دینے والے, بڑے بڑے فضول خرچے دعوت و تبلیغ پر کرنے کے نام پر کرنے والے بے شمار بھرے پڑے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں اگر آپ کو دین کو سمجھنا ہے تو ان علماء سے جڑنا ہوگا جو علماء آج بھی غربت کی زندگی گزارتے ہیں. اور اللہ کی قسم ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑھاپے کے ایام میں
बड़े बड़े उलमाए किराम बीमारी के अहवाल में बिस्तर पर पड़े हैं, कोई उनके हालचाल को लेने वाला, बीमार पुरसी करने वाला, दवा इलाज पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही तड़पते हुए इस दुनिया से गुजर जाते हैं। लेकिन ये टीआरपी बटोरने वाले सारी जिंदगी इस्लाम की गलत ताबीर करके करोड़पति बन करके, और उसके बाद सारी दिन जिंदगी इस्लाम और इस्लामी दावत के नाम पर ऐशो आराम के बंदोबस्त करते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी देख करके लोग रश्क करते हैं। यह सूरत हाल है। तो दीन जो है यह गुर्बत से शुरू हुआ था और एक दिन गुर्बत के साए तले आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। ये इस्लाम गुर्बत के आलम में शुरू हुआ था और अनकरीब दोबारा से गुर्बत के आलम में आ जाएगा। लिहाजा गुर्बत की, अजनबियत की, कसम पुरसी की, परेशान हाली की और बिल्कुल फक्रो फाके की जिंदगी गुजारने वालों के लिए तूबा यानी खुशखबरी है, उनके लिए बशारतें हैं। वो हलालो हराम में तमीज करते हैं, थोड़े पर इक्तिफा कर लेते हैं, हराम के करीब नहीं जाते, हलाल पर इक्तिफा करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए बशारतें हैं। तो इस्लामी माशरे पर गैर इस्लामी तहजीब के असरात का पहला गोशा यह है कि हमने अकायद के मसाइल में गैर इस्लामी तहजीब को इख्तियार कर लिया। मिसाल के तौर पर शिर्क व बिदआत, तौहीद के तकाज़ों की तकमील ना करना और शिर्क से करीब होते चले जाना, इसकी बेशुमार मिसालें मुसलमानों के माशरे के अंदर मिल जाएंगी। कब्र परस्ती उसकी एक जीती जागती मिसाल है, जो मिसाल आपको मुस्लिम महल्लों के हर गली में और हर घराने में देखने को मिलेगी। कब्र परस्ती का यह आलम है कि जब शेखुल इस्लाम अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह टहलने की नीयत से मजार पर होने वाली खुराफात को देखने के लिए अजमेर तशरीफ ले गए, तो अजमेर के सज्जादा नशीन ने उनसे सवाल किया कि आप तो वहाबड़ों के यानी वहाबियों के मौलवी हैं, आप दरगाह पर आकर के क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं आया हूं तमाशाए शिर्क करने, यानी देखने आया हूं कि तुम लोग शिर्क कैसे करते हो। तो शेखुल इस्लाम अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रहमतुल्लाह अलैह से उस सज्जादा नशीन ने कहा लगा करके कि आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, यहां कौन सा शिर्क किया जाता है, यहां तो तौहीद ही तौहीद है। यहां तो इस कब्र वाले यानी मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ अल्लाह को भी शरीक नहीं किया जाता। यहां तो वहदानियत है, सिर्फ इसी कब्र की पूजा होती है, सिर्फ इसी की इबादत होती है, इसमें अल्लाह को भी शरीक नहीं किया जाता। यह आलम है कब्र परस्ती का। और कब्र परस्ती का यह आलम है कि मुसलमान कब्रों को पक्का करे, कब्रों पर चूना गच करे, कब्रों के ऊपर चिरागा करे, कब्रों पर तामीरात करे, कब्रों पर फातिहा और यासीन पढ़े, कब्रों पर तिलावते कलाम पाक का एहतमाम करे, कब्रों पर चिल्ला लगाए, कब्रों पर बैठ करके वहां मिन्नतें मांगे, समाजतें करे, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझे, उसके बावजूद उसी को हकीकी इस्लाम समझा जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि वजीर आजम दरगाह पर चादर भेजते हैं, सदर जमहूरिया दरगाहों पर चादरें भेजते हैं, और हमारे मुसलमान बड़े फख्र के साथ उठा करके उसके साथ तस्वीर खिंचा करके उसको चढ़ाते हैं कि यह फला शख्सियत ने चादरें भेजी हैं। यह ताबीर है इस्लाम के ऊपर गैर इस्लामी बल्कि कुफरिया और शिरकिया तहजीब के गालिब आ जाने की। यह पहली मिसाल है। तो सबसे ज्यादा बुनियादी और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जिसने इस्लामी तहजीब को असरअंदाज करके गैर इस्लामी तहजीब में तब्दील कर दिया है वो कब्र परस्ती है, शिर्क बिल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत या उसकी उलूहियत में शिर्क को या उसके अस्मा व सिफात में शिरकियात को अंजाम देना है। इसी तरीके से
तावीज गंडे हैं। आज के दौर में किसी की औलाद ना हो तो कब्र वालों की करामत के नतीजे में औलाद हो जाती है। आज के दौर में अगर तावीज गंडे बंधवाने हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शिफायाबी देने की सिफत को तावीज बांधने वालों की जानिब मुंतकिल कर दिया जाता है। न जाने कौन कौन से शिरकियात हैं। यह भी गैर इस्लामी तहजीब है जो इस्लामी तहजीब के नाम पर मुसलमानों में रिवाज पाती चली जा रही है। और इसी तरीके से आप देखें सूफिया का अकीदा, वहदतुल वजूद का अकीदा बड़ा अजीब मामला है। और मैं इस बात की सराहत कर देना अपनी मनहजी जिम्मेदारी समझता हूं कि इसी बंबई की सरजमीन पर एक डॉक्टर साहब थे, पाकिस्तान के एक वहदतुल वजूदी और एक सूफी अकीदे के हामिल को बुला बुला करके हिंदुस्तान में मुतारफ कराया। और अभी चंद महीने कबल उसकी बरसी पर, वफात की तारीख पर कोई किसी तकरीब का एहतमाम किया गया तो उसमें भी जाकर के खिताब किया। वो डॉक्टर असरार के नाम से सूफी, वहदतुल वजूदी और उसका तारुफ पेश करने वाले यहां के ये डॉक्टर साहब, और उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि उन्होंने दीन के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, कौन सी बुनियादों पर काम किया है, आप खंगाल लीजिए। कहीं मनहजे सलफ का तस्करा मिल जाए, आप खंगाल लीजिए। कहीं मनहजे सलफ के मुताबिक दावत व तबलीग की गई हो, आप खंगाल लीजिए। कहीं पर कुरान और सुन्नत की सही ताबीर पेश की गई हो, आप खंगाल लीजिए कि कहीं अम्र बिल मारूफ के साथ नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को भी सराहत के साथ जिक्र किया गया हो, आप खंगाल करके लाइए। और ये जितने दीवाने हैं कैमरों के, ये सब के सब यही करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस अंदाज के फसाद से महफूज रखे और दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। तो वहदतुल वजूद का अकीदा ये इस्लामी तहजीब को खराब करने के लिए एक बुनियादी अकीदा है। वहदतुल शुहूद हो या वहदतुल वजूद हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से खारिज करके यह अकीदा रखना कि आप नूर से बल्कि रब्बे कायनात के नूर से पैदा किए गए थे। यह अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मदीना में नाजिल हो गया था। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर। यह भी वहदतुल वजूद के अकीदे का इम्तिदाद है जो आज के दौर में मुसलमानों ने इख्तियार कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर समझना, आपके बारे में यह अकीदा रखना कि आप गैब जानते थे, आपको बशरियत से खारिज करना, आपकी वफात का इनकार करके यह अकीदा रखना कि आप पर्दा कर गए हैं, आप कब्र में बाहयात हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं। इस अंदाज के जो फासिद अकायद हैं, ये सब के सब अकायद गैर इस्लामी बल्कि कुफरिया और शिरकिया तहजीब से इस्लाम में दाखिल किए जा रहे हैं। हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इनके बारे में नंगी तलवार बन करके और तीखी मिर्च बन करके काम करें, बिल्कुल तलखी के साथ इससे निपटें। इसके सामना कर करके इस अंदाज से इन चीजों को दुनिया से खत्म करने, अपने खानदानों से निकाल करके नोच करके फेंकने का काम किया जाए। जिस अंदाज से दूध, मक्खी दूध से निकाल करके फेंक दी जाती है, अगर ये तहजीबें ऐसे ही गलत मलत होती रहीं तो माफ फरमाएंगे, न इस्लाम बाकी रहेगा, न मनहज सहाबा की बका होगी, न कुरान और सुन्नत का हकीकी मफहूम बाकी रहेगा। लोग अपने आप को दाढ़ी कुर्ते पैजामे की वजह से मस्जिदें आबाद करने और मस्जिदें तामीर करने की वजह से कसरत तादाद और सिवाद आजम के घमंड में अपने आप को मुसलमान तो तस्वुर करेंगे, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम की ताबीरात से बहुत दूर जा चुके होंगे। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में यह फरमाया कि मैं किल्लत में और थोड़े लोगों में नबी बना करके भेजा गया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से फरमाया
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا کی بھیڑ بھاڑ کی آپ پیروی کریں گے، ٹی آر پی کے پیچھے دوڑیں گے موجودہ دور کی اصطلاح کے لحاظ سے، تو ایسی صورت میں یضلوک عن سبیل اللہ، یہ بھیڑ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے بھٹکا دے گی اور آپ تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا بھیڑ ہمارے لیے حق کا معیار نہیں ہے، ہمارے لیے حق کا معیار قرآن و سنت جو فہم صحابہ کے مطابق پیش کیا جائے وہی حق کا معیار ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گواہی دی، جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دیا۔ تو سب سے پہلی بات جو عقائد میں غیر اسلامی تہذیب کے غلبے کا مسئلہ ہے، اس میں توحید کی مخالفت، شرک کو اپنا لینا، شرک کی اقسام کو اپنا لینا، قبر پرستی، تعویذ گنڈا، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء، اولیاء اور قبر والوں کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لینا، ان کو اللہ کے درجے پر بیٹھا دینا، ان کے بارے میں غلط عقائد رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی تہذیب کے وہ حصے ہیں جن چیزوں نے اسلامی عقائد کو دیمک کے طریقے سے چاٹ لیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنا، یعنی بدعات کو اختیار کر لینا، اس کا تعلق بھی اس تہذیب سے ہے جس نے ہمارے عقیدے کو فاسد کر دیا۔ آج کے دور میں سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کسی ایسی سنت پر عمل کر لیں جس سے لوگ واقف نہیں ہیں، آپ کا مسجد میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ اور بہت سارے علاقے تو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھے ہیں کہ اگر ہم داخل ہو جائیں تو مسجد کی دھلائی ہم ہی سے کرائی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پاک کر دو، اور اتنی بے عقلی ہے کہ پاک کرنے والا اگر ناپاک ہے تو وہاں رہ کر کے کیسے پاک کرے گا؟ یہ جہالت کا یہ عالم ہے۔ تو غیر اسلامی تہذیب نے ہماری اسلامی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بدعات ہمارے عقیدے کو فاسد کرنے والی وہ چیزیں ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اعلان کر دیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے اسلام کے اندر کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جس کام کو وہ اسلام سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا اس نے یہ گمان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو، نعمت اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جو کچھ اسلام تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، وہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آنے والا کچھ بھی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اسی پر صحابہ کرام سے بار بار گواہی لی کہ کیا میں نے دین کی امانت کو پہنچا دیا، کیا میں نے دین کی امانت کو پہنچا دیا، کیا میں نے دین کی امانت کو پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے گواہی دی کہ ہاں آپ نے امانت کا حق ادا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے آسمان کی جانب اپنے مبارک سر کو اٹھا کر کے فرمایا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کے امانت کی تکمیل کر دی ہے، دین کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کے ساتھ دین کے جس حصے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، وہی دین ہے
اور اس کے بعد دین کے نام پر اگر کوئی بات ایجاد کی جاتی ہے تو گویا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر کے ہم تک نہیں پہنچایا۔ گویا بدعت کرنے والا سب سے بڑا اتہام جو لگاتا ہے، سب سے بڑا جرم جو کرتا ہے، وہ جرم یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن قرار دیتا ہے، آپ کی جانب خیانت کی نسبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا یہ ہمارا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ہمارے نام پر یا دین کے نام پر کی گئی تو وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کوثر پر پہنچیں گے تو ایک قوم کو آپ سے دور کر دیا جائے گا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، علامت نظر آ رہی ہے، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے آپ کی جانب منسوب کر دی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اور آپ لطیفے کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں، لطائف اصل میں کہا جاتا ہے کسی چیز میں کوئی نقطہ نکل آئے جو دلچسپ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرشتے بتائیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے امتی ہونے کے باوجود دین میں آپ کی جانب اور دین کی جانب نئی باتیں ایجاد کر کے منسوب کر دی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہیں ہے، آپ تو اعضائے وضو دیکھ کر کے اپنا امتی سمجھ رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ بدعتی ہیں۔ تو جب آخرت میں غیب نہیں پتا ہوگا تو دنیا کے اندر غیب کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری زندگی جو ہے مکمل طریقے سے بدلتی چلی جا رہی ہے، اور دن کو رات، رات کو دن، خیانت کو امانت داری، سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچائی کہا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے دین کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا کہ رویبضہ دنیا کے اندر چھا جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ رویبضہ کے بارے میں صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یہ رویبضہ کون ہیں، یہ رویبضہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلکے پھلکے لوگ، ہلکے پھلکے لوگ جو دین کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں، لیکن دین کی بڑی بڑی باتیں بتا کر کے فتوے دیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے عام مسائل میں بڑے بڑے فیصلے اور بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ رویبضہ در حقیقت آج کے دور کے وہی غیر علماء واعظین ہیں جو دین کے نام پر گمراہی اور ضلالت اور جہالت اور بدعات و خرافات اور خوارج اور اخوانیوں کے منہج کو ترویج دینے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر ہیں اور ہم سلفی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بدعات و خرافات یہ عقائد کے اندر فساد پیدا کرنے والی وہ تہذیب ہے جس نے غیر اسلامی تہذیب کی شکل میں اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کو متاثر کر کے غیر اسلامی تہذیب کی جانب ڈھکیل دیا ہے۔ اسی طریقے سے عقائد کے باب میں غیر اسلامی تہذیب کا اسلامی معاشرے میں غالب آ جانا، اس کی ایک مثال صحابہ کرام کی توہین اور ان کی تنقیص ہے۔ صحابہ کرام کی توہین و تنقیص، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے یہ کہنے والے کہ خلافت دوسری چیز تھی اور ملوکیت کوئی اور چیز تھی، ملوکیت کے بہانے سے
امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرنے والے، اور جب لعن طعن کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ عثمان غنی تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ ابتدا ہوتی ہے تو اماں عائشہ تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ ابتدا ہوتی ہے تو ابو ہریرہ کو اپنے مسلک کی ہمنوا روایتیں نہ روایت کرنے کے نتیجے میں غیر فقیہ قرار دے کر کے اور ان کو اسلام سے دور کر دیا جاتا ہے، صحابیت کے شرف سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جب توہین شروع ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے جو لوگ حجیت حدیث یا خبر واحد کی حجیت پر یا حدیث رسول کی حجیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، آج کے دور میں یہ فتنہ شروع ہو چکا ہے کہ انہی میں کے بعض لوگ قرآن مجید کے متن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا متن اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے، بلکہ معنی اور مفہوم تو محفوظ ہے لیکن متن بدل چکا ہے۔ جب دائرہ ایک جگہ وسیع ہوتا ہے، انسان شیطان کے ہتھ کنڈے میں آتا ہے تو شیطان وہی کام کرتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا صاحب شیطان سے کہ تم لوگوں کو کیوں بہکاتے ہو، یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، مجھ کو سند تو یاد نہیں اور صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ شیطان نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف تھوڑا سا کام کرتا ہوں، باقی تو سب حضرت انسان کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا تھوڑا سا شہد لاؤ، شہد کو دیوار پر لگا دیا، تھوڑی دیر میں چھپکلی آ کر کے اس کو چاٹنے لگی، چھپکلی کو دیکھ کر کے ایک بلی نے اس پر جھپٹا مارا، بلی کو دیکھ کر کے ایک دوسرے صاحب کا کتا تھا وہ بلی پر جھپٹا، دونوں صاحب میں بلی اور کتے کے مالکان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اور پتا چلا کہ دونوں میں گتھم گتھا ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ شیطان نے کہا میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو صرف شہد لگایا تھا، باقی سارا کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ منہج کے نام پر تھوڑی سی تساہلی، تھوڑی سی سستی اور تھوڑا سا خلل اگر انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کس گمراہی تک پہنچ جائے گا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کے اس منہج جس کا تعلق عقائد سے ہے اور اس پر غیر اسلامی تہذیب کا اثر ہونے لگا ہے، اس میں سے ایک چیز صحابہ کرام کی تنقیص ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے تھے 10 سال 20 سال پہلے کہ رافضہ اور شیعہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بے شمار سنی علماء پیدا ہو گئے جو اخوانیت سے، خارجیت سے متاثر ہیں اور شیعوں کی ہمنوائی کر کے وہ ان کے عقائد کی حمایت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صحابی رسول پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی، اور جو اللہ کے رسول پر انگلی اٹھاتا ہے وہ پورے اسلام بلکہ رب کائنات پر انگلی اٹھانے والا ہے۔ اس وجہ سے اس دروازے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طریقے سے آپ کو تباہ و برباد نہ کرے تو ابتدا ہی میں اس دروازے کو بند کر دیا جائے، غیر منہجی چیزوں کو برداشت کرنا چھوڑ دیا جائے۔ ہم اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ بول دے، اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ وقتی طور پر بگڑ جائے، لیکن ہم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے ذہن و دماغ میں، اس کے منہج میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، منہج سلف سے متعلق کوئی تنقیص و توہین پیدا ہو جائے، علماء بیزاری کا فتنہ پیدا ہو جائے، علماء سے دوری کا فتنہ پیدا ہو جائے۔ ہم اس بات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیزیں اگر بیدار ہو گئیں، پیدا ہو گئیں، تو یہ دھیرے دھیرے صرف ہمارے بچوں کو نہیں، گھر کی تہذیب کو، پورے کے پورے خاندان کو، سارے کے سارے ممالک کو، ساری کی ساری مسجدوں کو صرف ڈھانچے کی شکل میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے، پنپنے والے وہ دیمک کی شکل میں ہوں گے۔
جو اسلامی تہذیب کو چاٹتے چلے جائیں گے، اسلامی ماحول کو ختم کرتے چلے جائیں گے اور اسلامی ماحول کو نقصان پہنچاتے چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی تنقیص و توہین، ان کی تکفیر، یہ بھی عقائد کے معاملے میں غیر اسلامی تہذیب کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید سے متعلق افراط و تفریط، یہ بھی عقائد کے باب میں ایک خطرناک چیز ہے۔ کوئی اہل قرآن ہو گیا، کسی نے قرآن کو ناقص کہہ دیا، کسی نے قرآن کو تعویذ گنڈے کی کتاب بنا لیا، کسی نے قرآن کو جادو ٹونا کرنے کی کتاب بنا لیا، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جادو ٹونا کرنے والے، ایک دوسرے سے پیسہ ہڑپنے والے، اسی قرآن مجید کو اپنے جوتے کے تلوے پر باندھ کر کے بیت الخلا اور استنجا خانے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو جائے اور ان کے جادو کو اثردار بنانے کے لیے ان کا تعاون کرے۔ یہ مسلمان کر رہا ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی نسبت اسلام کی جانب ہے۔ تو غیر اسلامی تہذیب کی کون کون سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں؟ اسی طریقے سے عادات میں مسلمان معاشرے کو غیر اسلامی تہذیب نے جس انداز سے دبوچا ہے، عادات میں آپ بے پردگی کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کی فضول خرچی کو دیکھ لیں، شادی بیاہ میں مرد و زن کے اختلاط کو دیکھ لیں، ان اسکولوں کو دیکھ لیں جن اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان اسکولوں کو دیکھ لیں جن اسکولوں میں عیسائی مشینری کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارا مسلمان اپنے بچوں کو فخر کے ساتھ کروڑوں اور کھربوں روپے صرف کر کے ان اسکولوں سے فارغ کرنا چاہتا ہے، اس میں پڑھانا چاہتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ باقی رہے، اس کا اسلام باقی رہے یا تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ عادات میں ہم نے بے پردگی کو اختیار کر لیا، غیر اسلامی لباس کو اختیار کر لیا، داڑھی کو موڑنا، یہ بھی عادات میں ان چیزوں میں سے ہے جو غیر مسلموں کی علامتیں ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنا لیا۔ فلمی دنیا کی تقلید، یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی فلمی دنیا کے ماہرین سے تعاون لینا، ان سے مشورے لینا، ان کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھانا، رنگینی میں گھس جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی نہ کسی حد تک اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو فلمی دنیا کی تقلید اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی تقلید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ ان میں سے ہو کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی ہے، نکاح کی غیر اسلامی تہذیبیں، اور مہر کے اندر بخیلی سے کام لینا، دوسری چیزوں پر بھرپور مال صرف کرنا اور مال کو تباہ و برباد کرنا، غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر کے خواتین بے پردہ ہو کر کے شادیوں میں مرد کے شانہ بشانہ چلیں، غیر اسلامی طریقے سے ان کو مردوں کے سامنے لا کر کے اسٹیج کی زینت بنایا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی تہذیب کا شاخسانہ ہے جس نے اسلامی معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ شادی بیاہ میں طلاق کے مسائل ہوں، حلالہ کے مسائل ہوں، نکاح کا مسنون طریقہ ہو، جہیز کے مسائل ہوں، ان میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر اسلامی تہذیب کو اپنانے کے نتیجے میں ہم نے اختیار کر لی۔ علاقائی عصبیت ہو، برادری کی عصبیت ہو، رنگت کی عصبیت ہو، زبان کی عصبیت ہو، کالے اور گورے کی عصبیت ہو، انسان علاقائی لحاظ سے دوسرے علاقے والوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اس سے فائق سمجھے، جبکہ اسلام نے تقوی کو معیار بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری عصبیتیں یہ اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچانے والی عصبیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات میں غیر اسلامی تہذیب سے اسلامی معاشرے کے متاثر ہونے کی ایک مثال حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا۔ انسان حلال پر اکتفا کرنے کے بجائے دوسروں کے مال پر اور دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھے، اس کو لوٹنا چاہے،
جھوٹ بول کر کے کاروبار کرے، دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے اور اپنا فائدہ کمانے کے لیے ناپ تول میں کمی کرے، کانٹا لگائے، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرے، ناجائز چیزوں کا کاروبار کرے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی یا غیر مسلم تہذیب سے نکل کر کے اسلامی معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ رہی ہیں۔ غیبت ہے، چغل خوری ہے، جوا اور شراب ہے، اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں میں چاہے تمباکو ہو، چاہے گل ہو، چاہے بیڑی سگریٹ ہو، چاہے شراب ہو، یا موجودہ دور میں جو فیشن کے نام پر، پھلوں کے جوس کے نام پر شراب کے الگ الگ نام لے کر کے اس کو بیچا جاتا ہے اور بہت سارے مسلمان اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ شراب کو الگ الگ ناموں سے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی مسلم معاشرے کا ایک المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے، جس کے نتیجے میں مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں مسلمانوں کا تساہل اور ان کو عقائد کی، توحید کی، اتباع سنت کی، منہج صحابہ کی تعلیم سے آشنا نہ کرانا، سیرت رسول سے متعارف نہ کرانا، یہ بھی غیر اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں اسلام نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اس کے نقاط اگر جمع کیے جائیں تو کئی روز نکل جائیں گے، لیکن ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں کے گھرانوں میں جو بڑے فتنے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی فتنہ یہ ہے کہ ان کا بچہ رات میں باہر گھومے، دن میں باہر گھومے، کسی کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے، کسی کی بھی صحبت اختیار کرے، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کی مجلسوں کی زینت بنے، صحابہ کرام کے منہج سے دوری اختیار کرنے والوں اور بدعات و خرافات کو اختیار کرنے والوں کی مجلس کی زینت بنے۔ ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کے معاملات تباہ ہو جائیں، اس کی دنیا تباہ ہو جائے، اس کی آخرت تباہ ہو جائے، لیکن ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا غیر اسلامی تہذیب سے ہم کو بچنا ہے تو بچوں کی اسلامی تربیت میں کوتاہی کو چھوڑ کر کے پوری توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ غیر اسلامی تہذیب کا ایک شاخسانہ، ایک المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلم معاشرے میں شدت پسندی، دہشت گردی اور خوارج کے فتنے سے متاثر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شدت میں اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو تنقیدوں کا عقیدہ ہے، یہ انہی خوارج سے ماخوذ ہے۔ مسلم حکام کی تکفیر کا معاملہ ہے، یہ انہی خوارج سے متاثر ہے۔ اسی طرح سے آج کوئی اسلامی حکومت کا اگر دفاع کر دے، سعودی عرب کے بارے میں دو بول دے، اس کی حمایت کر دے، اس بنیاد پر کہ وہاں توحید و سنت کا بول بالا ہے، کچھ برائیاں ہیں، ہم اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ برائیاں پنپیں، لیکن اس کے باوجود وہ برائیاں عقائد کی نہیں ہیں، منہج کی نہیں ہیں، بنیادوں کی نہیں ہیں۔ اگر آج کوئی دفاع کر دے تو ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ سعودی حکومت کا دفاع کرنا یہ درباری مولویوں کا کام ہے، ایسے لوگوں کا کام ہے جو لوگ ان لوگوں کو چاٹتے ہیں، ان کی خصیہ برداری کرتے ہیں اور ان سے ان لوگوں کو ریال ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، ریال لانے والے تو وہی ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ایک جانب گالی دیتے ہیں اور دوسری جانب دوسرا مکھوٹا پہن کر کے انہی کو لوٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ بیچارے سیدھے سادھے دین کے نام پر کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں۔ حقیقت تو اس کے برعکس ہے، لیکن کیا المیہ ہے کہ ہم نے خود اپنی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں میوزک اور گانے بجانے کی تہذیب نے جو غلبہ اختیار کیا ہے،
یہ تہذیب بھی ہمارے اسلامی معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. آج ایسے مسلمان مفتی موجود ہیں، ایک قطر کے مفتی تھے، ابھی جلدی وفات ہوئی ہے، اسلام میں حلال و حرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو میوزک کو حلال کہتے ہیں. قرضاوی آپ نے نام سنا ہوگا. اور ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اعتدال اور وسطیت کے نام پر، ان کے نام پر ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کر کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ تعویلات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل بدعت کی تعریف سے اللہ نہ کرے کہ یہ زبان کبھی پلید ہو. اللہ رب العالمین ہم کو اہل سنت کے ساتھ غربت ہی کی زندگی سہی، اسی غربت کے ساتھ اس زندگی میں رہنے اور اس زندگی کو کاٹ کر کے آخرت کی جانب منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی غربت کے ساتھ، اسی اجنبیت کے ساتھ اور اسی قلت کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. ہم کو بھیڑ نہیں چاہیے، ہم کو واویلا نہیں چاہیے، ہم کو ٹی آر پی نہیں چاہیے، ہم کو دنیا میں شہرت طلبی نہیں چاہیے. ہم دو بات کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ دو باتیں جہاں تک اس کو پہنچانی ہوتی ہیں وہ پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسلم معاشرے میں غیر اسلامی تہذیب کے جو اثرات ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر دی گئی. اس سلسلے میں چند نکات کا تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو سمیٹوں گا اور ختم کروں گا. سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا، یہاں تک کہ عالم نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر چھا جانے کا شوق پیدا کرنا، یہ بھی در حقیقت منہج سلف کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جس نے اسلامی دعوت کو ترقی دینے کے نام پر مسلم معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ غیر مسلموں کے اثرات سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے یا مسلمانوں کے عمل سے ہم کو نقصان نہیں پہنچتا، یہ بالکل غلط تصور ہے. حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں سے پہنچنے والا نقصان ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہمارے گھر کا بچہ اس کو روک سکتا ہے، اس کو بند کر سکتا ہے. لیکن ہمارے گھرانوں میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جس تہذیب کو رواج دیا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں میں جن چیزوں کو لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں، حقیقت میں وہی چیزیں ہم کو دیمک کے طریقے سے چاٹ رہی ہیں. لہذا یہ تصور نکال دیں کہ غیر مسلموں کے اثرات ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آستین کے سانپ ہمارے ایمان اور ہمارے منہج کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں. آج کے دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ غیر منہجی دعات کو سننا، ان کو آئیڈیل بنانا، ان کی باتوں کو حجت اور حرف آخر تسلیم کرنا، یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جس نے اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اخوانی، خارجی، سروری اور غیر منہجی افراد اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ کہنا کہ ہم ان کو سمجھا کر کے منہج سلف کے مطابق ڈھال لیں گے، اور پتہ یہ چلا کہ جو ڈھالنے گیا تھا وہ ڈھل گیا، جو ڈھالنے گیا تھا وہ انہی کا ہو کر کے رہ گیا. یہ بھی غیر اسلامی تہذیب کے شکل میں وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے، اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنی ساکھ اور حیثیت کو بنانے کے لیے کام کرنا. کوئی شخص منہج سلف کو حقیقی معنی میں بیان کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ منہج سلف کو بیان کرنے میں وہ کیمرے کے سامنے دنیا کی نیک نامی کو یا شہرت طلبی کو اختیار کرے، تو اللہ کی قسم یہ منہج سلف نہیں بلکہ ریاکاری ہے جو آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گی.
لہذا سوشل میڈیا کے ہو کر کے نہ رہ جائے. یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ یہاں 100 آدمی 50 آدمی سن رہے ہیں, بعد میں مزید لوگ سنیں گے, یہ باتیں وہاں تک پہنچیں گی, لیکن اسی کے لیے سب کچھ کرنا, اسٹیج پر آنے سے پہلے میک اپ کرنا, اسٹیج پر بیٹھنے سے پہلے سارے کے سارے رسوم و رواج کو اختیار کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں فلمی دنیا سے ماخوذ ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان سے محفوظ رکھے. اسی طریقے سے نکیر اور جرح کرنے اور نہیں عن المنکر کے سلسلے میں صلح کلی کی پالیسی اختیار کرنا, یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے, جو صرف عوام میں نہیں, صرف غیر علماء واعظین میں نہیں, بلکہ علماء کے اندر بھی داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. صلح کلی کی پالیسی کہ لوگوں کو فضائل بتاؤ, توحید کی فضیلت پر گفتگو کرو, لیکن شرک کی قباحت پر تذکرہ نہ کرو. اس کے لیے جمعے کا خطبہ خاص ہے, اپنے لوگ ہیں وہاں بیان کر دیا جائے گا, لیکن چینل کو اس کے لیے استعمال کریں گے تو ٹی آر پی گر جائے گی, لوگ ناراض ہو جائیں گے. یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے, اس سے بھی ہم کو بچ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. مساجد اور مدارس کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے علماء کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ مسجدوں سے دی جانے والی دعوت یا مدارس سے نکلنے والے فارغین یا علماء کرام دعوت و تبلیغ کے لیے کافی نہیں ہیں, لہذا غیر علماء کو بھی تیار کیا جائے اور وہ بھی اس کام کو انجام دیں. اللہ کی قسم, اگر آپ جمعہ کی نماز میں جمعہ کے خطبے سے پہلے آئیں, اپنے معاملات پر ہفتے بھر خطبہ دینے والے خطیب کو متنبہ کرتے رہیں, معلومات دیتے رہیں اور اس سے گزارش کریں احترام کے دائرے میں کہ فنا چیز پر آپ تبصرہ کریں, تو یہ جمعے کے خطبے کے بعد کسی دوسری دعوت و تبلیغ کی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی. لیکن مسلمان کرے کیا؟ کاروبار چھوڑ نہیں پاتا, بستر سے اٹھ نہیں پاتا, اقامت قریب ہوتی ہے تب مسجدیں بھرتی ہیں. بیچارہ خطیب اگر 2 منٹ دیری کر دے, 5 منٹ دیری کر دے, تو اس کو ہفتے بھر لعن طعن سننا پڑے کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسجدیں, یہ مدرسے اور یہ علماء کرام اصل دعوت و تبلیغ کے منبع و مصدر یہی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے وسائل حالات کے مد نظر منہج سلف کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو اصالت حاصل نہیں ہو سکتی. اصالت انہی مسجدوں کو, انہی مدرسوں کو اور انہی علماء کو حاصل ہے. اگر یہ اصالت ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو دین پورا کا پورا تباہ برباد ہو جائے گا. اسی طریقے سے آج کے دور میں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں, ایک چہرہ لوگوں سے گفتگو کرنے کا اور ایک چہرہ لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کرنے کا. یہ اخوانیوں کا سب سے بڑا حربہ ہے. ان کی عام مجلسیں اور خاص مجلسیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں. ان کے ہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, وہ کچھ باتیں کسی سے کرتے ہیں اور کسی اور سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو خوارج کی باتیں کرنی ہیں, ان کو خلافت کے قیام کی باتیں کرنی ہیں. جہاں قانونی شکل میں گرفت کا امکان ہے وہاں وہ خلافت کی باتیں نہیں کریں گے, لیکن اپنی خاص مجلسوں میں, نجی مجلسوں میں وہ خلافت کے قیام کی باتیں کریں گے. تو یہ بھی آج کے دور کا ایک المیہ ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. جماعت و جمعیت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کا سب غلط ہے, اب ہم ذمہ داری اٹھا کر کے سب کچھ کریں گے, ایسا نہیں ہے. سب میں کمی اور خامی ہوتی ہے, لیکن کمیوں اور خامیوں کو بنیاد بنا کر کے اچھائیوں کو نظر انداز کر دینا یہ سمجھداروں کی نشانی نہیں ہے. آج کے دور میں کوئی فرشتے اترنے والے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں کوئی پاکیزہ دعوت صحابہ کرام کی دعوت کے شکل میں نکل کر کے آئے گی. ویسے ہی متقی اور پرہیزگار علماء کرام ملیں گے, بلکہ ان کی دعوت باقی ہے لیکن شخصیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ سستی اور کاہلی ہے.
उन चीजों को दूर करने की कोशिश करें, बुनियाद उस इल्म को बनाएं जो इल्म पेश किया जाता है, जो कुरान और सुन्नत और फहम सहाबा का इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन चीजों से बच करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक और मनहजे सहाबा के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। आज के दौर में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जैसे जैसे फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, जैसे जैसे अय्याम गुजरेंगे लोग फितनों का शिकार होते चले जाएंगे, दीन गुर्बत का शिकार होता चला जाएगा, दीन अजनबी होता चला जाएगा। और जैसे जैसे दीन अजनबी होगा और मुरूर अय्याम के साथ लोग दूसरे जमाने में मुंतकिल होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा लोग मनहजे सलफ को समझने के मजीद मुहताज हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जितनी गुर्बत, जितनी जिहालत और जितनी गैर इस्लामी तरतीबात को लेकर के चलता है, उन चीजों को छांटने का, उन चीजों की इस्लाह का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका फहमे सलफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको फहमे सलफ के मुताबिक जिंदगी गुजारने, कुरान और सुन्नत को फहमे सलफ़े सालिहीन पर समझ करके उसके मुताबिक जिंदगी को ढालने और उसी पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।